پاکستان میں بہتری ہو، مثالی ترقی ہو، اس کے لیے مسائل کو سمجھنا ہوگا اور ان کا حل تجویز کرنا ہوگا. یہی ہماری اس سیریز کا مقصد ہے اور اس کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے سندھ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر اور سندھ مدرسہ بورڈ کے آج کے چیئرمین جناب مظہر الحق صدیقی، جو طویل عرصے تک تقریباً 4 دہائیوں تک وفاقی حکومت میں مختلف محکموں میں خدمات بھی سر انجام دیتے رہے. صدیق صاحب، ایک اور چیز جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہماری قوم کا ہے کہ جو عوام اور ریاست اور حکومت ہے اس کے درمیان خلا بہت وسیع تر ہو رہا ہے، خلیج بہت زیادہ ہو رہی ہے، عدم اعتمادی ہے. عوام کو ریاست پر اور حکومت پر کوئی اعتماد نہیں ہوتا، اور یہ آج کی حکومت کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے لگتا ہے کہ بہت بڑا گیپ ہے. ایک بڑی وجہ جو آج اس کی نظر آتی ہے وہ ہے ملک میں سرکاری کرپشن اور میرٹ کا نہ ہونا، اور ان دونوں چیزوں سے عوام جانچتی ہے کہ ہمارے ٹیکس کا صحیح استعمال نہیں ہے، ہمارے وسائل کا صحیح استعمال نہیں ہے، سرکاری طور پہ ٹھیکوں میں کرپشن ہے، ہر چیز کرپشن میں ہوتی ہے، داخلے بھرتیاں یہ سب میرٹ کو توڑ بروڑ کے کی جاتی ہیں. تو ریاست اور عوام میں کوئی راستہ، کوئی ربط، کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بے پناہ بحرانی صورت اختیار کر رہی ہے. اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کے اقدامات کرنے پڑیں گے اور آپ کے نزدیک کتنا سنگین ہے یہ مسئلہ؟ ایکچولی یہ ہے تو بات پرانی اور یہ بڑھ رہی ہے، اسکلیٹ ہو رہی ہے، مگر یہ اعتماد کا فقدان جو ہے نا، یہ 54-55 کا وقت ہے جس سے شروع ہوا اور پھر یہ بڑھتا رہا. اس اینڈ دیم والا کنسیپٹ، یعنی لوگ جو ہے وہ خود کو اس سمجھے، وہ گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ دیم سمجھے، اور اس وجہ سے بے پرواہی، بے اعتنائی اور ان کے ڈیسیشنز میں دلچسپی نہیں لینا. اور انہوں نے دیکھا بھی ہے کہ ان کے یعنی کہ ڈیسیجن سے ان کو کیا فائدہ ہوا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ لاس آف کانفیڈنس تو ہے. میرا مقصد ہے آپ تعلیم ہی لے لیں نا کہ اس کے اوپر کا خرچ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا. میں واقعہ بتاتا ہوں، اتنی ناگفتگو ہے. اچھا، پھر یہ جو صدمے ہوتے ہیں، صدمے کی مقصد انٹروسو جولٹس اینڈ جرکس جو آتے ہیں، یعنی کہ مقصد مارشل لا لگا، یہ لگا والا لگا، تو اس میں پھر ایک گٹھ جوڑ ہو جاتی ہے انفلوئنشلس کی، وچ از ٹو سے دے آر ناٹ بیوروکریٹس، بیوروکریسی کی اور ملٹری کی. اور وہ جو ہے نا وہ یعنی کہ حکومت ہوتی ہے ایجنسی کے تحت سے، یعنی کہ ایجنٹس جس طرح ہوتے ہیں نا، تو یہ جو ہے بیچ والے بیوروکریسی ہوئی یا انفلوئنشلس ہوئے، وہ ایجنٹس ہوئے، کیونکہ ان کا معاشرے سے فوج کا تعلق بھی نہیں ہوتا ہے. ان کا فلسفے کے طور پہ تو ضرور ہونا چاہیے، مگر انٹریکشن کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے. فوج یہ اپنی ورزش ٹریننگ میں یہ لگا ہوا ہے، فلاں ادھر ادھر کی بات ہے. تو وہاں پہ وہ سسٹم پسند کرتا ہے تھوڑے لوگوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کی حکومت کریں، یہ کریں. تو پھر وہ اس میں دروغ کی بھی بات ہوتی ہے، جھوٹ کی بھی بات ہوتی ہے، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو اس کی سپورٹ پھر وہ ایک عادت بن جاتی ہے، اور عوام جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ ایجنٹ ہے، فلاں ہے، وہی ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ سچویشن ہو جاتی ہے. اب جس وقت الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو جس کو لے آتے ہیں، بڑے ایموشن کے ساتھ لے آتے ہیں، کیونکہ پہلے صدمے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں، سمجھیں گے کہ یہ ٹھیک چلیں گے. اچھا، وہ آدمی جو آیا ہوا ہے نا وہ بھی صدمے کھانے کے بعد پہنچا ہوا ہے. بعض لوگ سچے لوگ ہیں، دے وڈ لائک ٹو ڈائی، گیو دیئر لائف فار ٹروتھ. بعض لوگ جو ہے نا پھر وہ جو ہیلے بہانے اور طریقے کر کے چلتے ہیں جو کہ جھوٹ ہے. تو وہ یعنی کہ ان کو جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ جو ہے نہیں. تو لہٰذا وہ ڈسکنیکٹ جو ہے نا از بیکمنگ نیچرل اینڈ فاسٹلی اٹ از بیکمنگ. تو سر، اس کے لیے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ بتائیے نا کہ اسٹرکچرلی کیا ہمیں کرنا ہوگا کہ یہ ڈسکنیکٹ کم سے کم ہو، ختم نہیں ہو. چلے کم ہونا تو شروع ہو. کسی پاکستان کے 18 کروڑ میں 10-20 لاکھ کو تو یہ اعتماد ہونا شروع ہو کہ کچھ معاملات ایمانداری سے بھی ہوتے ہیں، کچھ معاملات میرٹ پر بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کے خیال میں نیا سفر شروع کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ لیکن سب سے نیا سفر جو ہے نا وہ بہت پرانا سفر ہے. وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہم کریں کیا؟ کیوں نہیں ہم ایجوکیشن کی طرف توجہ دے رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں ایجوکیشن کی طرف توجہ دی ہوتی تو
تو یہ اعتماد کا فقدان آتا ہی نہیں، کیونکہ آپ ایسے پاورفل یعنی کہ ایک عوام آپ نے، کیونکہ پاور ہے ہی نالج، باقی چیز تو پاور ہے ہی نہیں، وی وڈ ہیو کریٹڈ. اس وقت بھی میں بتاتا ہوں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جس وقت یہ یعنی کہ انٹروسو گورنمنٹ جب آتی ہیں وہ اس کو لیسٹ توجہ ہوتے ہیں. میری تھوڑی سی ریسرچ ہے اس کے اوپر کہ خرچہ ایجوکیشن کے اوپر کس وقت کم ہوتا ہے. کم تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے، مگر اس یعنی لیکن سر یہ بتائیے گا کہ سرکار کے معاملات ٹرانسپیرنٹ ہوں اور سرکار کے معاملات میرٹ بیسڈ ہوں اور سرکاری خرید و فروخت میں، سرکاری معاملات میں رشوت ستانی کم سے کم ہو، یہ تو سرکار کی طرف سے یا پارلیمنٹ کی طرف سے کچھ ایکشن کرنا ہوگا. وہ ایکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ایکشن تو پہلے تو یہ ہے کہ جو میرٹ جو ہے نا اس کو ضرور ان کو انفورس کرنا چاہیے. اگر نہیں ہے تو ان بیچاروں کو مارتے رہیں گے یہ لوگ. میں ایک مثال بتاتا ہوں. یہ ورلڈ بینک نے کوئی شرط لگا لی کہ ہم آپ کو بہت ہی سستے قرضے دیں گے. قرضہ کوئی سستا نہیں ہوتا بہر صورت، مگر آپ ٹیچرز جو ہے نا وہ میرٹ کے اوپر ریکروٹ کریں. وہ مجھے ایک رات قائم علی صاحب نے فون کیا، کوئی 11:30 تھے، وہاں سوئے تو نہیں ہوں میں، نہیں سہا حکم کرے کیا بات ہے. کہنے لگا ہم کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں میرٹ کے بیسس پہ، آپ کریں گے؟ میں نے کہا ہاں ہم کریں گے. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اور وہ اس وجہ سے ہمیں ابھی سنتے بھی ہوں گے پیر مظہر کہ بھائی اتنے کروڑ روپے آ رہے ہیں، اگر وہ تو نہیں ملیں گے اگر ہم نے یعنی کہ وہ ٹیچرز دیانتداری کے بیسس پہ ہم نے نہیں کیے ہوئے. تو میرٹ جو ہے نا اس کو ریوارڈ کرنا بہت ضروری ہے. تو آپ کہتے ہیں تو تبلیغ ہے، آواز کر رہے ہیں، مگر کس طرح ریوارڈ کریں؟ تو اس طریقے سے اب میں یہ تو نہیں کہتا ہوں قرض اس کے لیے آپ جائیں ورلڈ بینک سے قرضہ لیں اور یہ شرط لگائے کہ میرٹ کے اوپر، مگر until and unless we do that یہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ بالکل صحیح بات ہے. اور کرپشن کے لیے کرپشن کے لیے میں بتاتا ہوں کہ سخت سے سخت سزا رکھنی چاہیے. سخت سے سزا رکھنی، آپ شارٹ آف کیپٹل پنشمنٹ جو بھی آپ کر دیں، کیونکہ کیپٹل پنشمنٹ کی یہ بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دوسروں چیزوں کے لیے ہم کیپٹل پنشمنٹ ہم کر رہے ہیں، اور ان کی ضبطی ایز فار ایز ان کے جو اس کے لیے نظام ہونا چاہیے. جی اس کے لیے نظام ہونا چاہیے. نظام ہونا چاہیے، بالکل نظام ہونا چاہیے. دس از واٹ اٹ از. بٹ یہ اس طریقے سے اگر کوئی سمجھے کہ یہ ڈکٹیٹر آ کے یہ کرے گا، اس بات کو آپ کبھی بھی نہ سوچیں. ڈکٹیٹر کو جلدی پاور کا نشہ، پرانے نیک نیتی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھلا دیتا ہے اس کو، کیونکہ وہ اتنی سچویشن دماغ خراب کر دیتا ہے اس میں. تو یہ ہمیں سول سوسائٹی، یو پیپل، دا ٹیچرز، they all have to join hands to, save themselves and save a very large interest from corruption. مگر سزائیں سخت ہونی چاہیے. سعودی عرب میں بہت سخت سزائیں ہیں اس کے سلسلے میں، کوئی شک نہیں. بہت بہت شکریہ جناب مظہر الحق صدیقی، سابق وائس چانسلر سندھ یونیورسٹی. تقریباً 40 سال تک وفاقی حکومت میں وفاقی سیکرٹری کی حیثیت سے مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کیا، پورے پاکستان کے حالات کی آگاہی حاصل کی اور اپنے تجربے کا نچوڑ ہمارے ساتھ آج شیئر کر رہے تھے جناب مظہر الحق صدیقی. ہماری سیریز عظیم تر پاکستان منزل قریب راستہ کٹھن، اور اس کے لیے ہم ممتاز ترین پاکستانیوں کی جو تجربے کا نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے ان ناظرین کی رائے کے مطابق جن کا خیال یہ ہے کہ ہمارے روزانہ کے پروگراموں میں ہم پاکستان کے مسائل کو تو اجاگر کرتے ہیں، کرپشن کو، میرٹ کے خاتمے کو، دوسرے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، لیکن ان کا حل سامنے نہیں آتا. یہ سیریز اسی سلسلے کی، اسی کاوش کی ایک کڑی ہے. اس سیریز کے خاتمے پر ہم اس تمام تجربے کو ایک جگہ جمع کر کے آپ کے اور قوم کی اور حکومت کی خدمت میں پیش کریں گے. آج کے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.